بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگ دوستو، آج ہم یہاں پر رفع و نزول مسیح علیہ السلام کے اوپر بات کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ایسی ذات ہے جس کو اگر ہم کہیں کہ اس دنیا کی مظلوم ترین ذات ہے تو یہ کوئی بات غلط نہیں ہوگی، بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت پر روز اول سے ہمیشہ آپ پر الزامات لگائے جاتے رہے ہیں، آپ کو برا بھلا کہا جاتا رہا ہے اور جھوٹی باتیں جو ہیں وہ آپ کی طرف منسوب کرتے رہے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اولین دشمن بنی اسرائیل، وہ یہودی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں نا، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے تھے اور ویسے تھے، معاذ اللہ۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ تورات کے اندر لکھا ہے، استثناء کی کتاب باب 21 کے آخر کے اوپر لکھا ہے، جو بھی آدمی صلیب پر مر جائے وہ لعنتی ہے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دی ہے، صلیب کے اوپر مار دیا، نعوذ باللہ۔ تو اس سے نتیجہ وہ یہ نکالنا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ لعنتی ہیں اور لعنتی نبی نہیں ہوتا، یہ ان کی دلیل ہے۔ اس دلیل کو بھی ہم ابھی رد کریں گے۔ عیسائی جو ہے انہوں نے نام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لیا، ان کے پیروکار بنے، لیکن انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے اوپر الزامات لگانے سے باز نہ آئے۔ انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا، ہاں وہ اللہ کے بیٹے تھے، زمین پہ آئے اور آ کے انہوں نے لعنت کو اپنے اوپر قبول کیا، لعنتی بن گئے اور لعنتی موت مر گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ دو قوموں کے نظریات ہیں، ایک یہودیوں کا اور ایک عیسائیوں کا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ کے نبی ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ تھا کہ ان کے ساتھ یہ کام ہونے والا ہے، تو انہوں نے اس لیے کہا کہ لوگوں فکر نہ کرو کہ ابھی میں نے تمہیں ساری باتیں بتا دی نا تو تم برداشت نہیں کر سکو گے، اس لیے ایک روح حق آنے والا ہے، ایک سچائی کی روح آنے والی ہے، وہ آ کر ساری باتیں تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دے گا، اور میرا جو ہے وہ جلال جو ہے اس کو ظاہر کر کے تمہارے سامنے پیش کر دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی نبی علیہ السلام کے حق کے اندر پوری ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے آ کے عیسیٰ علیہ السلام کا جلال جو ہے وہ ظاہر کیا اور آپ کو گلوریفائی کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ فرمایا کہ لوگوں سن لو، عیسیٰ علیہ السلام لعنتی نہیں تھے، بلکہ وہ کیا تھے؟ وجیحاً فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا کے اندر بھی وجاہت والے، آخرت کے اندر بھی وجاہت والے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے گلوریفائی کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میرے پاس سورہ مائدہ ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر ہے 110۔ فرمایا وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اے عیسیٰ ابن مریم یاد کرو جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ تم سے روک دیے، ان کے کف یدین کر دیے، وہ تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ یہاں پہ لفظ ہے وَإِذْ كَفَفْتُ، جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں مثال کے طور پہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام گئے ہیں تو یہودیوں کے پاس جا کے انہوں نے بلایا تھا نبی علیہ السلام کو، تو ان کا پلان یہ تھا کہ جیسے ہی نبی علیہ السلام دیوار کے نیچے بیٹھیں گے، ہم ایسے کریں گے اوپر سے کوئی بڑا سا پتھر جو ہے لڑکا کے آپ کو شہید کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ان کا یہ پروگرام تھا، تو انہوں نے ایسے نبی علیہ السلام ابھی وہاں پر بیٹھے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً وہاں پہنچ گئے، کہا کہ اٹھیں یہاں سے۔ نبی علیہ السلام وہاں سے اٹھ گئے ہیں، تو بعد میں یہودیوں کی جو سازش تھی وہ بے نقاب ہو گئی۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یوں ارشاد فرمایا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 11 کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر اس نے کی، اذ ہم قوم ان یبسطوا، کہ ایک قوم نے اپنے ہاتھوں کو تمہارے طرف بڑھانے کا ارادہ کر لیا، فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، تو ہم نے اس قوم کے کف یدین کر دیے، اس قوم کے ہاتھ ہی روک لیے۔ بنی اسرائیل کے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ روکے، یہودیوں کے ہاتھ روکے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی بنی اسرائیل کے ہاتھ روک دیے، وہ آپ کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا تو پھر وہ گئے کہاں پہ، ان کے ساتھ ہوا کیا؟
فرمایا قرآن پاک کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ نساء ہے، آیت نمبر ہے اس کی 158 اور 159۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اس یہودیوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہے ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ، جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، انہوں نے کوئی قتل نہیں کیا۔ وَمَا صَلَبُوهُ، اور کوئی صلیب نہیں دی۔ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا۔ یہ کہتے ہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہمارے باپ دادوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو فرمایا وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک شبیہ بنا دی گئی تھی، یعنی ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا تھا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، یہ جو یہودی اور عیسائی آپس میں متعلق اختلاف کرتے ہیں نا، لفی شک منہ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، تو یہ سوائے گمان کی پیروی کے کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی پختہ علم نہیں ہے، یہ شک و شبے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ما قتلوہ یقیناً، بالکل بھی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ پھر ہوا کیا تھا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یہاں پر آپ ایک بات سنتے چلے، قابل توجہ بات ہے، توجہ سے سنیں آپ اس بات کو۔ ان کا قول ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ کس کو قتل کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو یا روح کو؟ جسم کو۔ اچھا، کیونکہ روح تو قتل نہیں نہ ہوتی۔ یہودی کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو قتل کر دیا۔ فرمایا نہیں، ما قتلوہ، تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو قتل نہیں کیا۔ وما صلبوہ، تم نے ان کے جسم کو صلیب نہیں دی، کیونکہ جسم ہی صلیب پہ چڑھتا ہے نا، روح تو نہیں نہ چڑھتی۔ فرمایا وما قتلوہ یقیناً، انہوں نے اس کے جسم کو قتل نہیں کیا، روح قتل نہیں ہوتی، جسم کو قتل نہیں کیا۔ جس جسم کو قتل نہیں کیا، جس جسم کو صلیب نہیں دی، اسی جسم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ بالفرض اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر شہید کر دیتے یا عیسیٰ علیہ السلام فرار ہو کے کہیں اور چلے جاتے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ غالب تو نہ ہوا نا، مغلوب ہو گیا یہودیوں کے ہاتھوں۔ ان کی تدبیر جو اللہ کی تدبیر جو ہے وہ کمزور پڑ گئی، اور پھر اس کے اندر حکمت بھی کوئی نہیں۔ تو اللہ کی حکمت اور غلبے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں پھر۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اب کیا صورتحال ہو رہی ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کہاں پر ہیں؟ تو اس بات کا جواب ہم خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن سے میں پڑھ رہا ہوں حدیث کے اندر اس طرح ارشاد ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معراج کی رات تھی، سب انبیاء بیٹھے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، انبیاء بیٹھے ہوئے تھے۔ تو تذکرہ چھڑ گیا۔ ویسے سوچنے والی بات ہے کتنی نورانی محفل ہوگی۔ تذکرہ چھڑ گیا وہاں پر قیامت کا۔ تو پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قیامت کا حقیقی علم جو ہے وہ اللہ کو ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا حقیقی علم جو ہے قیامت کا وہ اللہ کے پاس ہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی خاص بات ارشاد فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ قیامت کا حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہی ہے، لیکن ایک بات ہے، اللہ نے مجھ سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ قیامت کے قریب میں دوبارہ زمین پر جاؤں گا۔ یعنی وہ آئے تھے، اب فرما رہے ہیں میں دوبارہ زمین پر جاؤں گا اور جا کے میں وہاں پہ دجال کو قتل کر دوں گا اور وہاں پہ امن و امان کو قائم کر دوں گا۔ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا تو قیامت کی ایک نشانی ہے، تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کے اندر دوبارہ نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کر دیں گے۔ اچھا، یہی مسئلہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا گیا، صحابی رسول سے پوچھا گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا
کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3448 کے اندر لکھا، نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ علیہ السلام تم میں عادل حاکم بن کر نازل ہوں گے، وہ دجال کو قتل کر دیں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور ہر طرف دنیا میں امن و امان ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ مسئلہ جو ہے قرآن پاک، اگر تم قرآن سے یہ مسئلہ سننا چاہتے ہو تو قرآن سے بھی سن لو۔ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یہی سورہ نساء کی آیت نمبر 159 کے اندر 160 کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ یہ حضرت ابو ہریرہ قرآن پاک سے دلیل دے رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، چونکہ وہ ایمان عیسیٰ علیہ السلام پر لایا ہوگا اس لیے قیامت والے دن وہ ان پر گواہ بھی ہوں گے۔ تو ان آیتوں اور ان احادیث سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا برحق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جسم سمیت اٹھائے گئے اور قرب قیامت میں وہ نازل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔